وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم فقهنا في الدین رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جیسا کہ ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کا جو رکوع نمبر 4 ہے اس سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا، اور یہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 پر مشتمل ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ آیت نمبر 30 میں کہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو ایسے کو بنانا چاہتا ہے جو کہ زمین میں فساد کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اشیاء کے نام سکھائے، اور اس طرح پھر ان اشیاء کو پیش کیا گیا فرشتوں پر۔ انہوں نے نام نہیں بتائے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے نام بتا دیے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ جو فرشتوں کا علم ہے وہ محدود ہے، اور جو حضرت آدم علیہ السلام کا علم تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو ذکر ہے، ان کا جو واقعہ ہے وہ اب آیت نمبر 34 سے شروع ہو رہا ہے۔ مکمل واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 34، جس کا ترجمہ ہے: اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہاں پر آیت کی جو پہلی لائن ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر فضیلت علمی ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی کا اعتراف کرانے کے لیے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بناتے ہی فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 29 سورہ الحجر، جس کا ترجمہ ہے: سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت کے اعتبار سے فرشتوں کا امتحان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار اور فرشتوں کی اطاعت گزاری کا بیان ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے سجدے کے بارے میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا، اس سجدے کا جو ہے وہ سجدہ کیا تھا؟ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک عبادت کا سجدہ اور ایک تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا سجدہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، یعنی کہ عبادت کے لائق سمجھ کر ہم اس کو سجدہ کریں تو وہ عبادت کا سجدہ ہے۔ اور تعظیم کا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جا رہا ہے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے، نہ کہ اس کی عبادت مقصود ہوتی ہے۔ پھر یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی شریعت میں یہ سجدہ عبادت کسی کے لیے جائز ہوا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور وہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہیں تھا۔ تعظیمی سجدہ جو ہے وہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، اور ہماری جو شریعت ہے یعنی شریعت محمدی اس میں منسوخ کر دیا گیا۔ اب کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ تعظیمی سجدہ کرے، کسی کو بھی، لہٰذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ یہ معبود سمجھ کر، یعنی کسی پیر کو یا مزار کو معبود سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں،
تو یہ اس تعظیمی سجدے سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک اور کافر قرار دینا ہے، اور مسلمانوں کو مشرک اور کافر کہنا یہ غلط ہے۔ جب تک کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو، جب تک کہ آپ کو پتہ نہ ہو کہ واقعی ہی یہ اس کو عبادت سمجھ کر کر رہا ہے، تو پھر تو یہ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر اس نے تعظیمی سجدہ کیا ہے اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ تم کافر ہو گئے ہو، تو پھر یہ آپ کا کہنا بھی غلط ہے۔ اچھا، فرشتوں کو جس سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس سے یہاں تو شرعی سجدہ مراد ہے۔ اس صورت میں سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی عزت افزائی کے لیے قبلہ بنا دیا گیا تھا، اور یہاں یہ لغوی سجدہ تھا، یعنی سجدہ تعظیم، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم اور تحسین کے لیے تو جھک جانے کا حکم دیا گیا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تواضع سجدہ کر کے تعظیم کی تھی، تو وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا۔ اور اسی طرح فرشتوں سے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کروایا گیا، نہ کہ سجدہ عبادت کروایا گیا۔ اب دوسرا حصہ جو ہے وہ آیت کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کے معنی ہے کوئی شخص اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ بڑا خیال کرے، یعنی کہ خود کو بڑی چیز سمجھے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، باقی جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال سے محبت کرتا ہے۔ تکبر کے معنی حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، یعنی کہ اگر کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کا گھر اچھا ہو، یہ سب کچھ اچھا ہو، خوبصورت ہو، تو یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کے معنی یہ ہے کہ جب انسان ان چیزوں کو جب اس کے پاس ہوں، یعنی وہ اگر اس کے پاس مہنگا لباس ہے تو وہ پہن کے بڑا اکڑ کے چل رہا ہو اور دوسروں کو حقیر دیکھ رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تکبرانہ فعل ہے۔ ابلیس کا جو تکبر تھا وہ یہ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر جانا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو برا جانا، کیونکہ اس کے خیال میں وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بہت افضل تھا، اور افضل کو مفضول کی تعظیم کا حکم دینا کبھی اور برا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو برا جاننا کفر ہے۔ یعنی وہ سمجھتا تھا ابلیس کہ میں جو ہوں میں بہت زیادہ بہتر ہوں حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو میں ان سے زیادہ افضل ہوں۔ اس تکبر کی وجہ سے اس نے سجدے سے انکار کیا۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابلیس، اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ آیا تو نے اب تکبر کیا ہے یا تو پہلے سے ہی متکبرین میں سے تھا؟ تو اس نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو ابلیس ہے وہ ایک جن تھا یا فرشتہ تھا۔ جمہور قول کے مطابق ابلیس فرشتوں میں سے تھا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن جریج، ابن مسیب اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مختار ہے۔ امام ابو الحسن اشعری کا بھی یہی نظریہ ہے۔ امام ابن جریر طبری نے بھی اس کو ترجیح دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا اور یہ معزز فرشتوں میں سے تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ یہ فرشتوں کی عمدہ قسم میں شامل ہوتا تھا، یعنی کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ ملائک آگ سے پیدا کیے گئے تھے، ابلیس بھی انہی میں سے تھا، اور باقی ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا۔ ابن زید، حسن اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابلیس ابو الجن ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں اور وہ فرشتہ نہیں ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سولبی نے روایت کیا کہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے میں سے تھا جس کو جن کہا جاتا ہے. ان کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا. اس کا نام سریانی زبان میں عزازیل اور عربی زبان میں حارث ہے. یہ جنت کے خازنوں میں سے تھا اور آسمان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا. آسمان اور زمین پر اس کی سلطنت تھی. علم اور عبادت میں اس کی کوشش سب فرشتوں سے زیادہ تھی. آسمان سے زمین تک کے معاملات کا یہ محافظ اور منتظم تھا. ان امور کی وجہ سے یہ اپنا شرف اور مرتبہ سب سے زیادہ سمجھتا تھا. اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اب دیکھیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کچھ علماء نے کہا کہ جو ابلیس ہے وہ فرشتہ تھا، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ جنوں میں سے ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ عزت والی مخلوق ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے جو کہ انہیں دیا جاتا ہے. اس کے متعلق قرآن پاک میں بہت سی نصوص آئی ہیں جو کہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ابلیس جو تھا وہ جن تھا اور فرشتوں میں سے نہیں تھا. کچھ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سورہ الکہف آیت نمبر 50، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا. وہ جنوں میں سے تھا. اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. کیا پھر بھی تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے. پھر اسی طرح سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو لو والی آگ سے پیدا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا. پھر سورہ رحمان آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. پھر ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، صحیح حدیث میں مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی پیدائش کا وصف تمہیں بیان کیا گیا ہے. اب دیکھیے کہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ نوری ہیں اور انہیں نور سے پیدا کیا گیا ہے. جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آیات میں یہ بھی آیا ہے کہ بے شک ابلیس، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے، اسے آگ سے پیدا کیا گیا، اور اس کا بیان اس کی اپنی زبان سے ہوا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا سبب تو اس کا اللہ تعالیٰ پر، اس کے جواب میں اس نے کہا ابلیس نے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا. تو اب یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وصف بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب کریم میں بھی فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے اسے بجا لاتے ہیں. یہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے. اسی طرح سورہ الانبیاء آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں. یعنی یہ فرشتوں کے وصف بیان کیے جا رہے ہیں. پھر ایک اور جگہ پر سورہ نحل آیت نمبر 49 اور 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً آسمان اور زمین کے کل جاندار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اور اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے کب کپاتے رہتے ہیں، اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ ممکن نہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور انہیں اطاعت کے لیے وہ پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اطاعت پر ہی پیدا ہوئے ہیں، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کے حکم عدولی نہیں کرتے. مگر جو شیطان ہے، ابلیس ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں